السلام علیکم سیکنڈ ایئر جی بیٹا، ہم ریوائز کر رہے ہیں چیپٹر بینک، اور اس میں ہم نے کر لیا ہے تجارتی بینک اور مرکزی بینک، ان کے فرائض اور ان کا معاشی ترقی میں کردار۔ اسی پر آپ کو میں نے اسائنمنٹ بھی دی تھی۔ اسی کے انڈر آپ نے زرعی پالیسی انٹروڈکشن دیا تھا، میں نے وہ بھی مکمل کیا، جس کو ہم بازار زر کا ناظم ہونے کی حیثیت سے مرکزی بینک کیا کردار ادا کرتا ہے، یا مرکزی بینک کا اعتباری زر پر کنٹرول کس طرح قائم ہوتا ہے، یا وہ کون سے اقدامات کرتا ہے۔ کسی طرح کا بھی سوال ہو آپ کو، سوال اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیک پہ لازمی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ یہ آپ کے پاس سوال ہیں، یہ دیکھ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ دیکھو سوالوں کے اندر فرائض تو ہیں اس کے بلا سود بینکاری جو آج کرنا ہے ہم نے، تجارتی بینک کے فرائض ہیں، لیکن زرعی پالیسی پر سوال نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ سوال آپ کا چیپٹر 10 میں ہوگا، تو ہم اس کو چیپٹر 10 سے جا کے ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں۔ چیپٹر 10 سے، چیپٹر 10 آپ کا یہ آ گیا۔ چیپٹر 10 آپ کا کیا تھا، یاد ہے؟ پاکستان کا نظام بینکاری۔ یہ آپ کر چکے نا پہلے، یہ اسی لیے میں سامنے کھول کے رکھتی ہوں کہ آپ کو سب یاد آ جائے کہ ہم نے کیا چیزیں کہاں پر پڑھی ہیں۔ اس میں زرعی پالیسی، یہ سوال، اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ ڈھونڈو کہ آپ نے ان چیزوں کو کہاں پڑھا ہے۔ زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے، یہ چیپٹر 10 میں آ رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کے بارے میں کل تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ ہے چیپٹر 10 آپ کا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں معاشی ترقی میں بینکاری نظام کا کردار۔ تو کل جو سوال میں نے آپ کو دیا تھا وہ اسی سلسلے کا تھا، معاشی ترقی میں تجارتی بینک اور مرکزی بینک یہ ملتے ہیں تو بینکاری نظام بنتا ہے۔ پھر آ گیا کویسچن 4، ڈائریکٹ مرکزی بینک یا اسپیشلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یا اگلا دیکھو بازار زر کو منظم کرنے کے لیے یہ کون سے اقدامات کرتا ہے۔ کلیئر کہ یہ سارے سوال ایک ہی نوعیت کے ہیں، چیپٹر آپ کا 3 اور چیپٹر 10 یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، کچھ حصے اس کے وہاں سے اٹھانے ہیں آپ نے اور کچھ حصے یہاں سے۔ اور جو زرعی پالیسی کا لفظ ہے، یہ جو شارٹ کویسچن میں ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، شارٹ کویسچن میں کہ زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے۔ زرعی پالیسی، اسی سے اوپر دیکھو افراط زر کو کنٹرول کرنے کے اقدامات، پھر سب سے اوپر چلتے جاؤ بازار زر آ گیا، شرح بینک کی پالیسی آ گئی، یہ تمام چیزیں مرکزی بینک سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس چیپٹر میں اس لیے ان کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں ملکی معاشی ترقی کے لیے اسٹیٹ بینک کے اقدامات یہاں پر اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا نظام بینکاری ہے، اور وہ جو چیپٹر ہے وہ جنرل آپ کا بینکاری نظام ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اسپیشلی وہ پاکستان کے لیے چیپٹر 10 ہے، یہ باتیں بھولنے کی نہیں ہیں۔ آج آپ نے جو ریوائز کرنا ہے وہ اپنا یہ والا لیکچر ہے، یہ دونوں کا مکسچر سا بنا ہوا ہے۔ اگر آپ دھیان دو، ہیڈنگ اوپر ہے پاکستان کا نظام بینکاری، کیونکہ وہاں بھی میں نے آپ کو دونوں مکس کر کے پڑھائے تھے جب ہم ریگولر ان کو پڑھ رہے تھے۔ ضرورت کیوں پڑی پاکستان کو نظام بینکاری قائم کرنے کی، کب قائم ہوا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہوا، یہ اکثر کویسچن میں آپ کو دیتی ہوں اکٹھا کر کے، کب ہوا، کس کے حکم سے ہوا،
اس کے بعد باقی بینک قائم ہونا شروع ہوئے. سب سے پہلے نیشنل بینک آف پاکستان ہے. یہ نیچے جو خاکہ ہے یہ اس وقت بھی بہت زور دیا تھا میں نے, شاید آپ دھیان نہیں دیتے ہو. اب لازمی طور پر بنا کے اپنی بکس میں اس کو لگا لو. یہ دیں نظام بینکاری کا خاکہ ہے. یہ تجارتی بینک یہ ہم دوبارہ پڑھیں گے, لیکن آپ اس کو ایک دفعہ ہر صورت خاکے بنا کے, جن کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں, آپ ایک شیڈیول ٹیبل کی شکل میں آپ ڈھانچہ بینکاری نظام کا بنا کے بکس میں لگا لو گے. پھر اس طرح سے تجارتی بینکوں کے فرائض اور مرکزی بینک کے فرائض, یہ ابھی میں نے آپ کو کوشچن دیا ہوا تھا. ریوائزز ہوا, سب کو سمجھ آ گیا ہوگا لازمی طور پر. آج جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے آپ کا سود. سود کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, عربی میں کیا کہتے ہیں, اور معاشیات میں جہاں جہاں سود استعمال ہو رہا ہے, جہاں جہاں کیا بلکہ پوری دنیا میں معاشیات سسٹم سود کے اوپر چلتے ہیں. سود ہے کیا, اسلام میں اس کا تصور کیا ہے, یہ آ گیا آپ کے پاس. اسلام نے سود پر کاروبار کرنے کی بجائے کون سے طریقے ہمیں بتائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج کا ٹاپک ہے آپ کا جو آپ نے ریوائز کرنا ہے, اور اس طریقے سے ہی اس کی قسمیں دیکھنی ہیں کہ سود کے لفظ کے ساتھ اس کی یہ قسمیں ہیں. ہمارے جو عالم ہیں, مفتی ہیں, ہمارے دین سے متعلق ڈیٹیل بتانے والے مفسرین ہیں, انہوں نے سود کے بارے میں, ان میں امام فخر الدین رازی کے خیالات مانے جاتے ہیں اتھینٹک. بہت سارے ہیں, بے شمار ہیں, حدیث ہیں, لیکن ان کے خیالات کو کمبائن کیا گیا ہے, اور جنہوں نے کلیئر کر کے اس کو معاشیات سے جوڑ کے بتا دیا کہ کیوں حرمت سود کا مطلب ہے سود کو حرام کیوں قرار دیا گیا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا, کہ سود حرام کیوں ہے, یہ مطلب ہے اس کا. پھر اگر حرام کر دیا تو اسلام نے اس کا کیا تصور دیا, کیسے بتایا, کیا کیا, تو کیا آئے گا کہ کیا طریقے بتائے کہ ہم عام معاشی زندگی میں کاروبار کیسے کریں, مزاربت کریں, شراکت کریں, مشارکہ. یہ اسلام کے اصول ہیں. بہت سارے بینکوں نے اب اسلامک بینکنگ سٹارٹ کر رکھی ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں, اس کو دیکھا کریں, پڑھا کریں, تاکہ یہ نظام بہتر طور پر آگے چلے. آگے سوال آئے گا کہ پاکستان میں یہ کب سے اور کس طرح سے شروع ہوا. شراکت کی پوری تفصیل دے دی. آج کے دور میں شراکت پر کاروبار کس طرح ہوتے ہیں, بینکوں میں بھی یہ نظام اب چل رہا ہے. اسلامی نظامی معیشت میں بینکاری کیسے ہے, کہاں سے شروع ہوئی, سعودیہ میں کیا حالات ہیں, اور پاکستان میں بینکاری کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ مکمل کرنا ہے آپ نے. یہاں پر آپ کو میں نے جب لیکچر ہوا تھا تو یہ چیزیں آپ کو بتائی تھیں. ٹھیک ہے, 3 صورتیں اس کی جو چلتا تھا کہ کس کس ٹائپ کا یہ ہے, اور یہ کیوں حرام ہے. اوپر دیکھو قرآن نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا, اور اگر سود نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے, نفع اور سود میں کیا فرق ہے. یہ میں نے آپ کو ہیڈنگز کے ساتھ پوائنٹس بنا کے لیکچر تب بھی دکھایا تھا, دوبارہ دکھا رہی ہوں. اس وقت لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ نہ آپ بھولیں نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو. یہ میں نے آپ کو جنرل ایک ٹاپک جو کہ اکثر پیپروں میں آ جاتا ہے کہ سود اور اسلام, اس کے اوپر آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اس کو مکمل. یہ تصویر ہے سود اور اسلام, یعنی اسلام کیا ہے, تو کیا اس کے اندر کہیں سود کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, مذہب کچھ اور چیز ہے, دین کچھ اور چیز ہے. مذہب روحانیت ہے بس, اور دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ضابطہ حیات, کوڈ آف لائف. کوڈ آف لائف میں تو پورا یہ سسٹم ہے. یہ سسٹم بنا کے بکس کے اندر لگائیں اس کو. اس سسٹم میں یہ اس کا ایک حصہ ہے, اس سے باہر نہیں نکلا ہوا, اور الہامی ہے.
خدا کا دیا ہوا ہے، قرآن پاک میں ایک ایک بات کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ یہ مشارکت اور مزاربت کے کانسیپٹس اسلام نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بیچ میں پھر سود کا تصور نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آج کا ٹاپک ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سوال میں آپ کو اس کے اوپر، ٹھیک ہے، بس یہاں تک، آگے پھر دوبارہ اسی کو کیونکہ نظام بینکاری میں لے جائیں گے، نیکسٹ جو ہے وہ اسی کے بارے میں ہوگا بینکاری پر، لیکن یہ سود کا کل جو آپ کو کویسچن دوں گی میں اسائنمنٹ کے طور پہ وہ اسی کے بارے میں ہوگا۔ سو دھیان سے پڑھنا ہے آپ نے، تاکہ آپ کو کویسچن میں بالکل جنرل دوں گی، بک میں سے اٹھا کے نہیں آپ لکھ سکتے۔ آج جو چند بچوں نے مجھے جواب دیے ہوئے تھے وہ ٹھیک تھے، 3 بچوں نے صرف دیے اور اچھا لکھا ہوا تھا پیراگراف کی شکل میں، شاباش ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔